بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روزانہ اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آمنہ وائس کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ناظرین، ایک عیسائی مبلغ روزانہ ایک مسلمان عالم دین کے پاس جاتا اور اسے دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنے کی دعوت دیتا۔ یہ عیسائی مبلغ روزانہ لگ بھگ ایک جیسی باتوں کو اس مسلمان عالم کے سامنے دہراتا۔ عیسائی مبلغ کہتا، کیا اپنے وقت کو ضائع کرتے پھر رہے ہو؟ دن میں 5 بار نمازیں پڑھتے ہو، اور وہ بھی رکوع، قیام اور سجدوں کی مشقت کے ساتھ۔ مہینہ بھر روزے رکھتے ہو، خنزیر کے گوشت کے پاس نہیں جاتے، زندگی کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، تقویٰ کے یہ معیار تو نہیں ہوا کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ میں یہ عیسائی مبلغ یہ بھی کہتا کہ جب اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں آنے کا ارادہ کرو تو بس اتنا سا عقیدہ بنا لینا کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اور پھر خود اللہ اسی بیٹے کے روپ میں زمین پر تشریف لائے اور اس تیری خطاؤں کے لیے جان دے کر تم کو بچا گئے، بس اسی پر ایمان لاؤ اور جنت تیری ہو گئی۔ عیسائی مبلغ کا روز آ کر ایک جیسی باتیں کرنا اس مسلمان عالم کے لیے اچھا خاصا تکلیف کا باعث بنتا۔ مروت میں برداشت کرنا تو علیحدہ بات تھی، مگر اب اس تکرار سے کیسے جان چھڑائی جائے، اس پر سوچتے رہنا مسلمان عالم دین کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان عالم کو اس مصیبت سے جان چھڑوانے کے لیے ہدایت دے دی۔ مسلمان عالم نے اپنے متحد ملازم کو بلایا اور اسے سمجھایا کہ کل جب یہ عیسائی میرے پاس آئے تو تم غمگین سی شکل بنا کر میرے پاس آنا اور میرے کان میں کچھ کہہ کر چلے جانا۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا کہ جب یہ عیسائی مبلغ آیا اور حسب معمول اپنی لگی بندی گفتگو شروع کی تو وہ ملازم اداس اور رونی سی شکل بنائے آیا اور مسلمان عالم کے کان میں جیسے ہی کچھ کہا تو عالم نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ اس عجیب و غریب صورتحال سے گھبرا کر عیسائی نے جاننا چاہا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اس نے ہمت کر کے مسلمان سے پوچھا، اے شیخ کیا ہوا ہے؟ مسلمان نے کہا، میں فی الحال بات نہیں کرنا چاہتا۔ عیسائی نے کہا، حضرت صبر کیجئے اور کچھ تو بتائیے، ماجرا کیا ہے؟ مسلمان نے کہا، میں نہیں بتا سکتا کہ اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ اور شیخ صاحب واقعی رو رو کر بے حال ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر عیسائی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے کہا، شیخ جی مجھے کچھ تو بتائیے، اس طرح تو میرے اعصاب بھی جواب دیتے جا رہے ہیں، مجھے کچھ تو پتہ چلے۔ شیخ صاحب گویا ہوئے، ابھی ابھی میرے پاس ایک اندہناک خبر پہنچی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں۔ عیسائی عالم نے ایک زوردار کہکہ لگاتے ہوئے مسلمان عالم دین پر تسخر اور راتی نظروں سے دیکھا اور کہا، کیا احمق انسان ہو تم، کیا فرشتے بھی کبھی مرا کرتے ہیں؟ مسلمان شیخ نے عیسائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر فرشتے نہیں مرا کرتے تو تم فرشتوں کے رب کے بارے میں کیسے کہہ دیتے ہو کہ وہ مر گیا ہے؟ کہتے ہو کہ وہ ہمارا رب ہے، مگر عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ یہود نے اس کو قتل کر دیا تھا اور سلیب پر چڑھا دیا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ عیسائی کی بولتی بند۔ سوال تھا کہ جنت میں یہودی جائیں گے، عیسائی جائیں گے، یہاں کے مسلمان؟ مسلمانوں کی طرف سے امام عالم محمد عبدہ، عیسائیوں کی طرف سے ایک بڑے پادری اور یہودیوں کی طرف سے ایک بڑے ربی کو بلا کر ان کے سامنے یہی سوال رکھا گیا، جنت میں کون جائے گا، یہودی، عیسائی یا مسلمان؟ مسلمانوں کی طرف سے امام محمد عبدہ نے کھڑے ہو کر ایسا مدلل جواب دیا کہ محفل میں بیٹھے تمام ناقدین کے ساتھ عیسائی پادری اور یہودی ربی اپنا سا منہ لے کر خاموش رہ گئے اور بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کا جواب مختصر، جامع، معقولیت سے بھرپور، ادب و احترام کے ساتھ رواداری کی عمدہ مثال اور حکمت و دانائی کا مرکہ تھا۔ ان کے جواب نے سارے مسلمانوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ آپ نے کہا، اگر یہودی جنت میں جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر عیسائی جنت میں گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے،
کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو ہم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اکیلے ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں جائے گا، کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا اور نہ ہی ان پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔